السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. نیکسٹ چیپٹر جو ہے یہ سالڈ چیپٹر کو سٹارٹ کرتے ہیں اور اس میں سالڈ کے جو ہے ڈفرنٹ ٹائپس آف پراپرٹیز ہے, ان کی جو ہے ڈفرنٹ ٹائپس آف دی کیریکٹرسٹک ہے, ان کو ہم نے ڈسکرائب کرنا ہے. تو سالڈس کو اگر ہم اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں کہ دا اسٹیٹ آف میٹر ہیونگ جو ہے ڈیفینٹ شیپ ہوتا ہے اینڈ ڈیفینٹ والیوم ہو, تو اسٹیٹ آف دا میٹر کو ہم جو ہے سالڈس کہتے ہیں. ان کے جو کیریکٹرسٹکس ہیں, سو واٹ از دا کیریکٹرائزیشن جو ہے, تو سالڈ بھی کیریکٹرائز بائی دیئر ریجڈیٹی, یہ ریجڈ ہوتے ہیں, یہ جو ہے ریجڈ ہوتے ہیں. سالڈ جو ہے ان کی ریجڈیٹی ہوتی ہے, دے آر ہارڈ ہوتے ہیں, تو ان کی ہارڈنس بھی ہوتی ہیں اینڈ دے ہیو ریجڈیٹی اینڈ دے کین بی آلسو دے ہیو اے ڈیفینٹ شیپ اینڈ ڈیفینٹ والیوم ہوتا ہے. تو ان کے جو شیپ ہوتے ہیں اور جو والیوم ہوتے ہیں وہ ڈیفینٹ ہوتے ہیں. دے آر میکینیکلی اسٹرینتھ ہوتے ہیں, دے آر میکینیکلی, ان کی جو میکینیکل اسٹرینتھ ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. دا فورس آف اٹریکشن بٹوین دا آئنز, اگر آئنک کرسٹل ہو تو آئنز میں, بٹوین دا ایٹمس اگر کوولنٹ کرسٹلز ہو, اینڈ بٹوین دا مالیکولز اگر مالیکولر سالڈز ہو, تو یہاں پہ جو ہے اگر آپ لوگ دیکھیں تو فورس آف اٹریکشن میں زیادہ ہوتے ہیں. یہاں پہ جو ہے فکس پوزیشن ہوتی ہے, ایٹم کی فکس پوزیشن ہوتی ہے, مطلب یہ کہ ٹو اینڈ فرو موشن کرتے وائبریشن کائنیٹک انرجی میں ہوتی ہے, لیکن سالڈ میں ایٹم اپنی پوزیشن کو چینج نہیں کرتے, اس لیے ان کے لیے ہم جو ڈسکرائب کرتے ہیں پوزیشن جو ہے ان کی فکس ہوتی ہے اینڈ دے ہیو اونلی وائبریشن انرجی. ہم اگر اس کو کائنیٹیکل انٹرپریٹیشن کرتے ہیں, کائنیٹک انٹرپریٹیشن آف دا سالڈس کرتے ہیں, تو پارٹیکل جو ہوتے ہیں سو دے آر کلوزلی پیک ہوتے ہیں. دا پارٹیکلز آر ہائیلی کلوزلی پیک. یہ پارٹیکل جو اس میں ایٹم ہوتے ہیں, آئنز ہوتے ہیں, تو دے آر کلوزسٹ پیکنگ ڈسٹینس پہ آتے ہیں. سیکنڈ پوائنٹ, دے آر سپریٹڈ فرام ایدر بائی بوتھ سائڈ ڈسٹینس ہوتے ہیں, جس کو ہم پائکومیٹر میں ایکسپریشن کرتے ہیں. تو کلوزلی پیک ہوتے ہیں, سپریٹڈ بائی ڈسٹینس ان پائکومیٹر جو ہے 1 اینگسٹرم ڈسٹینس پہ جو ہے راؤنڈ اباؤٹ جو ہے اس سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. ان میں جو ہوتے ہیں لیٹس سائڈس, کہ لیٹ سپوز یہ کرسٹلائن سالڈز ہیں, اور اس کرسٹلائن سالڈز میں اگر آپ لوگ دیکھیں یہاں پہ جو پوائنٹس ہوتے ہیں, ان پوائنٹس کو جو ہے لیٹ سپوز اگر یہ آئنز ہو, اگر یہ آئنز ہو, آئنز, تو ان کو آئنز کو جو ہے جو پوائنٹس آکوپائی کرتے ہیں ان کو لیٹس سائڈس کہتے ہیں. دیز پوائنٹس آر کالڈ لیٹس سائڈ, ان پوائنٹس کو لیٹس سائڈس کہتے ہیں. اگر آپ لوگ دیکھیں اگر یہ جو ہے کوولنٹ سالڈ ہو, تو کوولنٹ سالڈ میں جو ہے اگر آپ دیکھیں تو نیوٹرل ایٹم یہاں پہ ہوتے ہیں. تو نیوٹرل ایٹم جو ہے لیٹ سپوز اگر ایک نیوٹرل ایٹم یہاں پہ پریزنٹ ہے, سلیکان ہے, اور یہاں پہ آکسیجن, یہاں پہ آکسیجن, پھر یہاں پہ آکسیجن, پھر یہاں پہ آکسیجن ہے, تو اف یہاں پہ نیوٹرل ایٹم جو ہے کوولنٹ بانڈ کی ذریعے کنیکٹڈ ہو, تو پھر اس کو یہ جو پوائنٹ ہوگا, یہ نیوٹرل ایٹم ہے, یہ پوائنٹ اس کا لیٹس پوائنٹ, اس کو لیٹس پوائنٹ کہتے ہیں. دیز پوائنٹس آر کالڈ لیٹس پوائنٹ. ان پوائنٹس کو ہم کیا کہتے ہیں, لیٹس پوائنٹ کہتے ہیں. یہ پوائنٹس لیٹس پوائنٹ کہلاتے ہیں. اگر آپ لوگ آئس لیں تو آئس میں ہیگزاگونل شیپ ہوتا ہے, ہیگزاگونل شیپ جو ہے یہ ایکوائر کرتے ہیں. تو ہیگزاگونل شیپ میں جو ہے مالیکیول نے لیٹس پوائنٹس آکوپائی کرتے ہیں. The points which are occupied by molecules, the points which are occupied by the neutral atom, the points which are occupied by the opposite charge ion in crystalline solids are called lattice points. इनको lattice points कहते हैं. So these are the points. It may be ions भी हो सकता है, it may be atoms भी हो सकता है, it may be molecules भी हो सकता है, it may be a static nuclei भी हो सकते हैं. Static nuclei जो है हम यहाँ पे express करते हैं metallic solids के लिए. جو میٹالک سالڈز ہوتے ہیں تو ان کے لیے ایکسپریس کرتے ہیں کہ میٹالک سالڈز میں اسٹیٹک نیوکلیائی ہوتی ہے. The three-dimensional arrangement of lattice site. Three-dimensional arrangement of lattice site. Lattice point اور lattice site کا three dimensionally arrange ہونا, اس کو جو ہے کرسٹل لیٹس کہتے ہیں, اس کو اسپیس لیٹس کہتے ہیں. So the three-dimensional arrangement of lattice points along x-axis, along y-axis, along z-axis, this is known as space lattice. It is also called crystal lattice. इसको crystal lattice कहते हैं. So they only possess vibration kinetic energy. Particle जो है to and fro motion करते हैं. Solids are classified. Solid کو जो है दो categories में classify करते हैं. एक होते हैं crystalline solids, जिसको true solids कहते हैं. Crystalline solids or true solids. Crystalline solids وہ ہوتے ہیں جس میں پارٹیکل جو ہے وہ three dimensionally arrange ہوتے ہیں. The stage solids, true solids, they are also called true solids. Crystalline solids وہ ہوتے ہیں جس میں پارٹیکل three dimensional, تو جس میں پارٹیکل regular pattern of geometry acquire کرتے ہیں. Three dimensionally arrange ہوتے ہیں پارٹیکلز, regular geometry. So they are described as a crystalline solids or جو ہے true solids ان کو کہتے ہیں. They have sharp melting point. ان کے شارپ ملٹنگ پوائنٹ ہوتے ہیں. دے ہیو تھری, جو ہے اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہاں پہ جو ہے ایک ان کے تھری فیسز ہیں, along x axis, y axis,
Z axis. Along axis face A, along y axis face B, along y z axis face C. 3 इसके faces होते हैं. तो 3 इसके faces होते हैं, 3 faces होते हैं. Faces length से भी expression करते हैं. 3 जो है अगर आप देखें तो इनके दरमियान एंगल्स होते हैं, 3 इसमें एंगल्स होते हैं. तो फेस ए और बी के दरमियान जो एंगल है गामा, फेस सी और ए के दरमियान जो एंगल है, तो यहां पे जो है अगर आप लोग देखें तो इसको जो है बीटा, और फेस बी और सी के दरमियान जो एंगल है इट इज कॉल्ड अल्फा, अल्फा एंगल. तो अल्फा बीटा गामा एंगल से एक्सप्रेशन करते. 3 इसके फेसेस होते हैं, 3 इसके इंटरफेसल जो है एंगल्स होते हैं. सो 3 फेसेस है और 3 जो है इसके जो है क्या है यहां पे एंगल्स है. द टोटल जो है 6 बनते हैं. नो दीस आर कॉल्ड क्रिस्टलोग्राफिक. तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की जो क्रिस्टलोग्राफिक डायमेंशन है ये 6 होते हैं, 6 नंबर, जिसमें 3 फेसेस होते हैं, 3 इसमें एंगल्स होते हैं. 3 इसमें फेसेस होते हैं, 3 इसमें एंगल्स होते हैं. तो यहां पे जो है 6 इसके क्रिस्टलोग्राफिक डायमेंशन. सोडियम मेटालिक सॉलिड्स, आयरन मेटालिक सॉलिड्स, सोडियम क्लोराइड आयोनिक सॉलिड्स, सिलिकॉन डाइऑक्साइड कोवेलेंट सॉलिड, डायमंड कोवेलेंट सॉलिड, आइस मॉलिक्यूलर सॉलिड्स. ये इसके एग्जांपल में आते हैं कि इनके जो सॉलिड्स हैं तो ये इनके टाइप्स है. सोडियम सॉलिड है, आयरन जो है सॉलिड स्टेट में, सोडियम क्लोराइड, और ये जो है इसके जो एग्जांपल में आते हैं. Amorphous substances are also called supercooled liquid भी इनको कहते हैं. supercooled liquid भी इनको कहते हैं. They are called supercooled liquid. इनको supercooled liquid भी कहते हैं amorphous substances. amorphous substances को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि ऐसे स्टेट, सॉलिड स्टेट ऑफ द मैटर वेयर देयर इज अ लेक ऑफ 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स. जहां पे लेक ऑफ 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, जहां पे लेक ऑफ 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स हो, उस स्टेट ऑफ द मैटर को एमॉर्फस कहते हैं. जहां पे 3 डायमेंशन हो उसको क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहते हैं, उसको जो है ट्रू सॉलिड्स कहते हैं. एमॉर्फस सब्सटेंसेस हैव नो प्रॉपर ज्योमेट्रिकल डेफिनेट ज्योमेट्री होती है, क्योंकि पार्टिकल 3 डायमेंशन है, तो यहां पे पार्टिकल रैंडमली अरेंज होते हैं. तो स्टेट ऑफ मैटर वेयर द पार्टिकल रैंडमली अरेंज हो, दे आर कॉल्ड, उनको एमॉर्फस सॉलिड्स कहते हैं. ये एमॉर्फस सॉलिड्स कहलाते हैं. इसके जो एग्जांपल है, ग्लास इसकी एग्जांपल है, प्लास्टिक इसकी एग्जांपल है. ये जो है अगर ये मटेरियल है, ये मटेरियल क्या है, ये सब के सब जो है इसकी जो है क्या है, सॉलिड. यहां पे अगर आप लोग देखिए पेपर जो है, पेपर ये इसकी एग्जांपल में आते हैं. रबर जो है इनकी एग्जांपल में आते हैं. रबर, जिम स्टोन जो होती हैं, ये सब के सब जो है इसके एग्जांपल में आ जाते हैं. प्लास्टिक है, ग्लास है, रबर है, और यहां पे जो है जेम स्टोन्स होते हैं, ये सब के सब जो है इनके यहां पे जो है इस कैटेगरी में आ जाते हैं. हमने जो है यहां पे जो डिस्कशन करनी है, हमारा जो टारगेट है, तो उसमें हमने जो है क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस की जो है प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है. और क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस वो सब्सटेंस जो ट्रू सॉलिड्स हैं. क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, दे आर मेल्टेड एट अ सिंगल पॉइंट. ऐसे सब्सटेंसेस जो सिंगल पॉइंट पे मेल्ट होते हैं उनको क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहते हैं. एमॉर्फस सब्सटेंसेस का लॉन्ग रेंज मेल्टिंग पॉइंट होता है, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है लॉन्ग रेंज होता है. So they have a proper geometrical shape, crystalline solids. They have lake of the proper geometrical shapes. They have sharp melting point. एक पॉइंट पे मेल्ट होते हैं, a single temperature पे जो है सारे क्रिस्टल. लेकिन एमॉर्फस सब्सटेंस को यहाँ पे आग लगी होती है और आप उसको होल्ड कर सकते हैं, लेकिन क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के साथ इस तरह नहीं हो सकता है कि उसको आप यहाँ पे मेल्ट करो फिर आप उसको यहाँ से होल्ड करें. इम्पॉसिबल है, क्योंकि हीट ऑफ कंडक्शन उसकी ज्यादा होती है. क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जिसमें एक जो है साइमेट्री है. When a crystalline substance is viewed 3-dimensionally, अगर हम क्या कहते हैं, ये लेट्स सपोज ये क्रिस्टल है और एक क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस को द रिपीटिशन जो है, अगर आप लोग देखिए ये क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, मैं जनरली इसको एक्सप्रेस करता हूं कि अगर आप लोग गौर से लेट्स सपोज करें कि ये क्यूब है, क्यूब, और इसको क्यूब का द रिपीटिशन ऑफ सीमेंट, इसके क्या है, इसके 3 फेसेस हैं. मैं यहां पे एक्सप्रेस करता हूं कि फेस ए, फेस बी एंड फेस सी, ए बी सी. और यहां पे जो है अगर आप लोग देखें तो गामा, बीटा और अल्फा एंगल्स है. ये जो है इसमें एंगल्स है. अगर मैं इसको 3 डायमेंशनल व्यू करता हूं तो द रिपीटिशन ऑफ सिमिलर फेसेस, सिमिलर एजेस, सिमिलर एंगल्स. व्हेन अ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज 3 डायमेंशनल व्यू, so the repetition of similar faces, similar angle and similar edges when a crystalline substance is 3-dimensional view is called symmetry. इसको symmetry कहते हैं. Repetition of similar faces, similar angles and edges when a crystalline substance is 3-dimensional view. जब आप एक crystalline substance को 3-dimensional view करते हैं
تو یہاں پہ سملر فیسز کا، سملر اینگلز کا اور سملر ایجز کا ریپیٹیشن ہے، اس کو ہم سائمیٹری کہتے ہیں. سائمیٹری جو ہے اس کی 3 ٹائپس ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے سائمیٹری ایلیمنٹس میں، ایک ہوتا ہے پلین آف سائمیٹری. اب پلین آف سائمیٹری کیا ہے؟ اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہاں پہ جو ہے سائمیٹری جو ایلیمنٹس ہیں، سائمیٹری کے جو ایلیمنٹس ہیں، سائمیٹری ایلیمنٹس، تو اس میں جو ہے اگر آپ ایک کو دیکھیں تو ون از کالڈ پلین آف سیمیٹری. اب پلین آف سیمیٹری جو ہے کیا ہوتا ہے؟ تو یہ اگر آپ لوگ دیکھیں، آپ لوگوں کے پاس ایک کرسٹلائن سبسٹانس ہے اور میں اس سے ایک لائن، ایک امیجنری لائن جو ہے پاس کرتا ہوں which can cut it into 2 equal mirror images. The line جو ہے ایک imaginary line which can cut a crystalline substance into 2 equal mirror images میں اس کو ڈیوائڈ کرے، یہ ہاف اس ہاف کے برابر ہے. It is known as plane of symmetry. اس کو plane of symmetry کہتے ہیں. plane of symmetry 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں vertical plane of symmetry. vertical plane of symmetry. vertical plane ہوتے ہیں vertical plane of symmetry. اور ایک ہوتا ہے diagonal plane of symmetry. 2 قسم کے اس کے ہوتے ہیں. تو ورٹیکل پلین آف سیمیٹری اگر میں یہاں سے ایک لائن ڈرا کرتا ہوں اور یہ بالکل اس کو جو ہے بالکل ورٹیکل 90 اس پہ ڈیوائڈ کرتا ہوں، ورٹیکل پلین آف سیمیٹری یہ ہے. اگر آپ لوگ دیکھیں، میں اگر اس طرح ہولڈ کر لیتا ہوں اس کو اور یہاں سے ایک لائن ڈرا کروں تو ایک اندر ورٹیکل پلین آف سیمیٹری یہ ہو گیا. اگر میں یہاں سے ایک لائن ڈرا کروں اور یہ لائن جو ہے اس طرح اس کو کٹ کرے تو یہ ہاف اس ہاف کے برابر ہے. ایک ورٹیکل پلین آف سیمیٹری، تو ایک ورٹیکل پلین آف سیمیٹری یہ، دوسرا ورٹیکل پلین آف سیمیٹری یہ، اور تیسرا ورٹیکل پلین آف سیمیٹری یہ. سو دا پلین آف سیمیٹری جو ورٹیکل ہے یہ ایک کرسٹلائن سبسٹنس میں جو کیوب ہے اس میں 3 ہوتے ہیں. یہ 3 اس میں پلین آف سیمیٹری ہیں. تو دیکھیے ایک یہ ہو گیا، اگر میں اس طرح ایکسپریس کرتا ہوں ایک یہ ہو گیا، یہ ہاف اس ہاف کے برابر ہے. اور ایک جو ہے اگر میں یہاں سے لائن ڈرا کرتا ہوں تو یہاں پہ آتا ہے تو اس کو جو ہے ورٹیکل پلین آف سیمیٹری، یہ ورٹیکل پلین آف سیمیٹری. ورٹیکل پلین آف سیمیٹری جو ہے یہ 3 ہوتے ہیں. اگر آپ لوگ دیکھیں میں یہاں پہ ایک اور لائن ڈرا کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ اگر آپ لوگ دیکھیں یہاں سے ایک لائن ڈرا کرتا ہوں اور یہ جو ہے ایک امیجنری لائن، اٹس اے ڈائیگنل پلین آف سیمیٹری. اس کو ڈائیگنل، یہ ہاف اس ہاف کے برابر ہے، ڈائیگنلی کٹنگ کرتا ہوں. an imaginary line which can cut جو ہے a crystalline substance into 2 equal half mirror images, it is called diagonal plane of symmetry. تو یہ اگر آپ لوگوں کے پاس ایک کیوب ہے، اگر میں ایج ٹو ایج بات کرتا ہوں، اگر میں ایج ٹو ایج بات کرتا ہوں اس ایج سے اس ایج تک، تو یہ ہاف اس ہاف کے برابر، اٹ از کالڈ ڈائیگنل پلین آف سیمیٹری. اگر میں یہاں سے یہاں پہ موو کرتا ہوں تو اٹ از کالڈ ڈائیگنل پلین آف سیمیٹری. اگر میں یہاں سے یہاں تک موو کرتا ہوں یہ ڈائیگنل ہے، اگر میں یہاں سے یہاں تک موو کرتا ہوں یہ ڈائیگنل ہے. دا ڈائیگنل پلین آف سیمیٹری ان اے کرسٹلائن سبسٹنس جو ہے یہ 6 ہوتے ہیں. آپ لوگوں کے لیے امپورٹنٹ کیا ہے کہ ڈائیگنل پلین آف سیمیٹری اگر آپ لوگ دیکھیں یہاں سے یہاں سے یہاں تک، یہاں سے یہاں تک، ایک یہ ہو گیا. ایک جو ہے اگر آپ لوگ دیکھیں، اگر میں اس طرح ایکسپریس کروں، آپ لوگ غور سے دیکھیں، یہاں سے یہاں تک یہ ہاف اس ہاف کے برابر ہے، یہاں سے یہاں تک یہ ہاف اس ہاف کے برابر، تو یہ ہو گئے 4. یہ جو ہے 4 بنتے ہیں. یہاں سے اگر میں اس ایج سے اس ایج تک آتا ہوں، اگر میں اس ایج سے اس ایج تک کٹنگ کرتا ہوں تو یہ جو ہے آپ کے پاس 5. اگر اس ایج سے یہاں پہ آتا ہوں ڈائیگنل پلین آف سیمیٹری، تو یہاں سے یہاں تک آتا ہوں تو یہ ہاف اس ہاف کے برابر. تو ٹوٹل جو ڈائیگنل پلین آف سیمیٹری ہوتی ہیں یہ اگر کسی بھی اسٹرکچر میں یہ کتنے بنتے ہیں؟ یہ 6 بنتے ہیں ڈائیگنل پلین آف سیمیٹری، اور یہاں پہ یہ 3 ہے. تو ٹوٹل نمبر آف پلین آف سیمیٹری، تو plane of symmetry are many in numbers, many in numbers in a crystalline structure. ایک crystalline structure میں یہ many numbers کے ہوتے ہیں. plane of symmetry اس میں many numbers کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے axis of symmetry. symmetry کے ایک دوسرا جو ہے یہاں پہ پوائنٹ ہے جس کو axis of symmetry کہتے ہیں. یہ تو plane of symmetry ہو گیا. اب plane of symmetry اور دوسرا جو ہے index جو ہے یہ axis. یہ سینٹینس آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ the plane of symmetry are many in number in crystalline structure. crystalline structure میں بہت سے نمبر جو ہے وہ plane of symmetry کو ڈسکرائب کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے axis of symmetry. اچھا axis of symmetry کیا ہے؟ These are, it is an imaginary line. یہ ایک imaginary line ہے
एक इमेजिनरी लाइन है along which a crystalline substances can be viewed, जिसके जरिए हम क्या कहते हैं एक इमेजिनरी लाइन है जिसमें जो है मैं क्या करता हूं एक इसको 3 डायमेंशनली व्यू करता हूं, यहां पे व्यू जो रिपीटिशन ऑफ सिमिलर फेसेस एंड सिमिलर एंगल. So an imaginary line can be drawn into crystalline structure and then the repetition of similar faces and similar angle when a crystalline substance is 3-dimensional view. It is that imaginary line is called axis of symmetry. इसको axis of symmetry कहते हैं. Let's suppose अगर मैं इसको एक क्यूब कंसिडर करूं, एक क्यूब है, ये एक क्यूब है, आप लोग इसको जो है कंसिडर करें कि ये क्या है, ये फेस ए है, ए, ये जो है अगर आप लोग देखें ये बी है, अगर आप देखें ये सी है, और यहां पे जो है ये क्या है, डी है, डी, इसको एक्सप्रेस करता हूं डी. अगर आप मैं स्टार्ट लेता हूं ए से, अगर मैं इसको जो है 90 एंगल पे टर्न देता हूं तो एक फेस, सिमिलर एंगल, सिमिलर एजेस रिपीटिशन है. अगर मैं इसको 90 एंगल पे और टर्न देता हूं तो सिमिलर फेस, सिमिलर एंगल, सिमिलर एजेस रिपीटिशन है. अगर मैं इसको 90 एंगल पे जो है तो 2 फेसेस रिपीटिशन है. अगर मैं इसको और 90 एंगल पे टर्न देता हूं तो 3 फेस हो गया, फेस सी हो गया. और अगर मैं इसको फिर टर्न देता हूं तो ए पे 4 फेसेस रिपीटिशन है. तो अगर क्यूबिकल क्रिस्टल हो और 360 में आप इसको व्यू करते हैं, 360 डिग्री में, और 90 एंगल पे इसको टर्न करते हैं तो हाउ मेनी फेसेस विल रिपीट? यू विल गेट 4 फेसेस. 9 ये 4 होगा, यू विल गेट 4 फेसेस रिपीटिशन होगा. So when a cubical crystal हो and it is 3-dimensional view करते हैं, 90 एंगल पे इसको टर्न देता हूं 90 एंगल पे, तो you will get 4 faces, A, B, C, D, 4 faces repetition होगा. अगर मैं इसी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में यहां पे जो है एक एंगल यहां पे लास्ट ड्रा करता हूं, इसको मैं टर्न करता हूं 190 पे, सिमिलर फेसेस नहीं हो. देखिए मेरी बात सुनिए, अगर ये मेरे पास क्या है क्रिस्टलाइन, मैं यहां से एक लाइन ड्रा करता हूं, एक इमेजिनरी लाइन ड्रा करता हूं, और मैं इसमें क्या करता हूं, इसको जो है 90 एंगल पे टर्न देता हूं. ये सिमिलर फेसेस नहीं है. मैं इसको जो है और 90 पे टर्न देता हूं तो अब सिमिलर फेसेस जो है रिपीटिशन हो जाएगा. तो अगर आप लोग देखें यहां पे 360 में अगर आप 180 पे टर्न देते हैं तो आपको 2 फेसेस रिपीटिशन होगी, 2 फेसेस की रिपीटिशन है. अगर आप 360 में 120 एंगल पे रिपीटिशन करते हैं क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस के लिए तो you will get 3 faces repetition होंगी. प्लीज गौर से सुनिए, एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है many n numbers होते हैं. So they are many n numbers होते हैं. In a crystalline structure में एक्सिस ऑफ सिमेट्री many n numbers होते हैं. अगर 90 पे करता हूं तो 4 है, अगर 20 पे करता हूं तो 3 faces, अगर 180 पे करता हूं सिंपल क्यूब जो होता है, जो सिंपल क्यूब है, सो इट कंटेन 13 एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसमें प्रेजेंट होते हैं. 13 एक्सिस ऑफ सिमेट्री सिंपल क्यूब में प्रेजेंट होते हैं. ओके, बात सुनिए प्लीज, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, मैनी नंबर्स होते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री मैनी नंबर्स होते हैं. एक होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक है सेंटर ऑफ सिमेट्री. नो व्हाट इज मीन बाय सेंटर ऑफ सिमेट्री? सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है? सेंटर ऑफ सिमेट्री, आप लोग प्लीज इस पॉइंट को ज़हन में रखिए कि सेंटर ऑफ सिमेट्री वो डिस्टेंस है जो कि मेड में हो किसी भी पॉइंट पे कि जो कि ऑल फेसेस से इक्वी डिस्टेंस पे हो. द पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ऑल फेसेस, 6 फेसेस है तो सारे फेसेस से इक्वी डिस्टेंस पे जो पॉइंट होगा उसको जो है सेंटर ऑफ सिमेट्री कहते हैं. सो इट मे बी अ सिंगल पॉइंट, ये हमेशा अ सिंगल पॉइंट होगा, एक पॉइंट होगा. अ पॉइंट which is equidistance, जो कि क्या हो, equidistance, डिस्टेंस पे हो from all faces of crystalline structure. crystalline structure के जो है जितने भी फेसेस होते हैं उन फेसेस से जो है इक्विडिस्टेंस पे जो है जो सिंगल पॉइंट इक्विडिस्टेंस पे होता है ये उसका सेंटर ऑफ सिमेट्री हमेशा 1 होता है. ओके, तो एक क्यूब में अगर आप लोग देखिए एक सिंपल क्यूब में 9 तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होते हैं, 13 उसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री होते हैं और एक जो है उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है. सो द टोटल नंबर जो है अगर आप लोग देखें तो ये 10, ये 23 एलिमेंट ऑफ सिमेट्री. सो द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सिमेट्री in a crystalline structure, crystalline structure
are 23. یہ 23 ان نمبرز ہوتے ہیں, یہ 23 نمبرز ہوتے ہیں. تو پلین آف سیمیٹری مینی نمبرز کے ہوتے ہیں, ایکسس آف سیمیٹری جو ہے یہ مینی نمبرز کے ہوتے ہیں, لیکن جو ہے جو سینٹر آف سیمیٹری ہوتا ہے یہ ہمیشہ 1 ہوتا ہے. تو دے ہیو پلین آف سیمیٹریز. سیمیٹری ایلیمنٹ جو ہے یہ پراپرٹی ہے کرسٹلائن سبسٹانسز کی. So they are amorphous solid میں کوئی سیمیٹری ایلیمنٹس یہاں پہ ڈسکرائب نہیں ہوتے. تو سیمیٹری از اونلی اے پراپرٹی آف کرسٹلائن سبسٹانس, یہ ان کی جو ہے پراپرٹی ہوتی ہے. آپ لوگ غور سے دیکھیں یہاں پہ جو ہے دا شیپ جو ہے یہاں پہ ڈسکشن کرتے ہیں کرسٹلائن سالڈس کی جو پراپرٹیز ہیں. تو پراپرٹیز آف کرسٹلائن سالڈس, پراپرٹیز آف کرسٹلائن سالڈس, اس کو جو ہے ہم نے ڈسکشن کری ہے. سالڈ امارفس سالڈس کی نہیں, ہم نے جو ہے یہاں پہ تو پہلا جو ہے اگر آپ لوگ دیکھیں تو دے ہے جیومیٹریکل شیپ. کرسٹلائن سبسٹانسز ہے پارٹیکل 3 ڈائمینشنل ارینج ہوتے ہیں, تو ان کی جو جیومیٹری ہوتے ہیں بالکل جو ہے ان کی پراپر جیومیٹریکل شیپ ہوتے ہیں. سنس دا پارٹیکلز آر 3 ڈائمینشنلی ارینج ہوتے ہیں, ارینجڈ along the x axis, y axis and z axis ہوتے ہیں. along the x axis, y axis اور یہاں پہ جو ہے اگر آپ لوگ z axis ہے, سو پارٹیکل جو ہے وہ 3 ڈائمینشنلی ارینج ہوتے ہیں along x axis, y axis, z axis. سو دیٹس وائی جو ہے ان کی جو جیومیٹری ہوتی ہے بالکل پراپر جیومیٹریکل شیپ ان کی ہوتی ہے. دے ہیو شارپ میلٹنگ پوائنٹ, ان کا جو میلٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے شارپ میلٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے. دے میلٹ اٹ اے سنگل پوائنٹ, اس کا مطلب یہ کہ سنگل پوائنٹ پہ جو ہے یہ میلٹ ہوتے ہیں, سنگل پوائنٹ پہ. مطلب کیا ہے کہ پارٹیکل جو ہے 3 ڈائمینشن along x axis, y axis, z axis ہے, تو جو کوانٹٹی ہیٹ جو ہے یہ x axis absorb کرتے ہیں, the same absorb from the y axis, the same absorb, no, they melt at a single point. That's why they single point پہ یہ melt ہوتے ہیں, اس لیے ان کو ہم کیا کہتے ہیں, they have sharp melting point. کرسٹلائن سبسٹانسز کی ایک پراپرٹی ہے کہ یہ ہے شارپ میلٹنگ پوائنٹ. The third پراپرٹی یہ ہے کہ کرسٹلائن سبسٹانسز کا جو ہیبٹ ہے, the shape in which a crystalline habit of crystals, the shape in which a crystalline substances can grow, یہ ان کا ہیبٹ کہلاتا ہے. تو جس شیپ میں the shape in which a crystalline substance, in which a crystalline substance can grow, تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں, اس کا ہیبٹ کہتے ہیں. سوڈیم کلورائڈ جو ہے یہ کیوبیکلی گرو کرتا ہے, سوڈیم کلورائڈ کیوبیکلی گرو کرتا ہے, یہ اس کا ہیبٹ ہے, آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے. واٹر جو ہے آئس میں اگر آپ واٹر ہیگزاگونلی گرو کرتا ہے, ہیگزاگونل شیپ میں گرو کرتا ہے, ہیگزاگونل شیپ میں گرو کرتا ہے, اٹ گرو ہیگزاگونلی, یہ ہیگزاگونل شیپ میں گرو کرتا ہے. اگر آپ کیلشیم کاربونیٹ کو دیکھیں تو یہ آرتھورومبک فارم میں جو ہے گرو کرتا ہے, آرتھورومبک فارم میں گرو کرتا ہے. یہ اس کا ہیبٹ ہے, وی کین ناٹ چینج اٹ, ہم اس کو چینج نہیں کر سکتے. اگر آپ جو ہے دیکھیں سوڈیم میٹل کو دیکھیں تو سوڈیم میٹل گرو کرتا ہے فیس سینٹرڈ کیوبک فارم میں, فیس سینٹرڈ کیوبک فارم میں جو ہے یہ گرو کرتا ہے, یہ اس کا ہیبٹ ہے, وی کین ناٹ چینج اٹ. So the crystalline substances, the shape in which a crystalline substances can grow, تو جو اس میں جو ہے اگر آپ لوگ دیکھیں یہ گرو کرتے ہیں, سوری اس کو جو ہے آپ لوگ کریکشن کریں, یہ گرو کرتے ہیں, اس کو ہم اس کی ہیبٹ کہتے ہیں. وی کین ناٹ چینج دا ہیبٹ, ہیبٹ کو ہم چینج نہیں کر سکتے. اوکے, ایک ہوتا ہے گروتھ آف کرسٹلز, گروتھ آف کرسٹلز, کرسٹلز کی گروتھ جو ہے یہاں پہ ایک اندر پراپرٹی ہے. اچھا, دا گروتھ آف دا کرسٹل, جب بھی کرسٹل گرو کرتے ہیں تو فرام دا ہارٹ اینڈ سپر سیچوریٹڈ سولوشن, ہارٹ ان سپر سیچوریٹڈ سولوشن سے, سپر سیچوریٹڈ سولوشن سے جو ہے کرسٹلائن سبسٹانسز کی گرو کرتے ہیں. دا گروتھ آف دا کرسٹل ڈیپینڈ کرتا ہے ایک تو میتھڈ آف پریپریشن پہ, میتھڈ آف پریپریشن پہ کہ کون سے میتھڈ کے ذریعے آپ لوگ اس کو پریپیئر کرتے ہیں, اور ایک جو ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کنڈیشن پہ کہ کون سے کنڈیشن پہ آپ کیا کنڈیشن پرووائڈ کریں, کنڈیشنز فار پریپریشن, کہ آپ نے پریپریشن کے لیے کیا کنڈیشن دی ہے. تو یہ 2 فیکٹر پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں, ایک میتھڈ آف پریپریشن پہ اور ایک کنڈیشن آف پریپریشن. اچھا, میتھڈ آف پریپریشن کیا ہے؟ اگر آپ کرسٹلائن سبسٹانسز کی پریپریشن کرتے ہیں, کرسٹل بناتے ہیں, اور آپ اس کو کیا کرتے ہیں, ہارٹ سپر سیچوریٹڈ سولوشن لے, ہارٹ کنڈیشن لے, ہارٹ سپر سیچوریٹڈ سولوشن بنائے, تو اس میں گروتھ جو ہے یہاں پہ جلدی ہوگا, اس میں گروتھ کیا ہوگا, جلدی ہوگا.
اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ آپ ہارڈ سپر سیچوریٹڈ سولوشن میں گروتھ، مطلب کیا کہ جب آپ ہارڈ کر لیتے ہیں، ہارڈ ہوتے ہیں، پھر اس کو آپ چھوڑ دیتے ہیں تو پہلے تو وہ زیادہ اماؤنٹ آف دی سالوٹ کو جو ہے ابزارب کر لیتے ہیں، مطلب یہ کہ ڈیزالو ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد جب ہیٹ ابزارب کرتے ہیں پھر اس کے بعد آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو یہ آئنز ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں اور پھر ایک دوسرے 3 ڈائمینشنلی گرو کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو اگر آپ ہارڈ سپر، یہاں پہ جو ہے آپ لوگوں کے پاس کیا ہوتے ہیں، یاد رکھیے یہاں پہ آپ لوگوں کے پاس جو ہے کرسٹل جو ہے وہ آپ لوگوں کے پاس ان کی جو فارمیشن ہوتی ہے، کرسٹل کی جو گروتھ ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، کرسٹلائن فارمیشن جو ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے۔ جب آپ ہارڈ سپر سیچوریٹڈ سولوشن کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر یہ آئنز جو ہوتی ہے جسے قریب آتے ہیں اور پیک ہوتے ہیں تو اس سے جو ہے جلدی جلدی ان کی فارمیشن ہوتی ہے۔ میتھڈ آف پریپریشن پہ اگر آپ کولڈ کنڈیشن پہ کرتے ہیں تو کولڈ کنڈیشن پہ جو ہے آپ لوگوں کے پاس جو سیچوریٹڈ سولوشن ہوتا ہے تو اس پہ بہت سلو ریٹ کے ساتھ جو ہے بنتے ہیں، تو یہاں پہ اگر آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو بہت سلو ریٹ کے ساتھ کرسٹل کی فارمیشن ہوتی ہے، بہت سلو ریٹ کے ساتھ کولڈ کنڈیشن پہ۔ اچھا دوسرا پوائنٹ کیا ہے، اگر آپ نے جو ہے سولوشن بنایا سپر سیچوریٹڈ سولوشن اور اس کو روم ٹمپریچر پہ رکھا ہے، روم ٹمپریچر پہ، اور آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس سے سالوینٹ ریموو ہوتا ہے تو یہاں پہ جو کرسٹل گروتھ ہوتا ہے وہ اسمال کرسٹل آپ کے پاس بنیں گے، اسمال کرسٹل بنیں گے، روم ٹمپریچر پہ اسمال کرسٹل بنتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس کو ریفریجریٹر میں رکھیں، ریفریجریٹر میں آپ اس کو کیا کریں، لو ٹمپریچر ریفریجریٹر میں رکھیں اور پھر جو ہے یہاں پہ کیا کرے کرسٹل گروتھ، تو پھر جب کچھ دنوں کے بعد دیکھیں تو بہت سلو ریٹ کے ساتھ تو پارٹیکل اسی کے ساتھ کلوزسٹ پیکنگ پہ آئیں گے تو یہاں پہ لارجر سائز کرسٹل بنیں گے، لارج سائز کرسٹل بنیں گے، اور یہاں پہ جو ہے اسمال سائز کرسٹل بنتے ہیں، اسمال سائز۔ دا تھرڈ ون جو ہے یہاں پہ جو ہے اگر آپ لوگوں کے پاس اس میں امپیورٹیز ہو، امپیورٹیز یعنی کرسٹلائن سبسٹانسز میں ٹریپ ہو جائے، امپیورٹیز ٹریپ ان crystalline substances, trapped in crystalline substances۔ اگر crystalline substances میں impurity trap ہو جائے، اگر crystalline substances میں impurity trap ہو جائے تو پھر تو آپ لوگ غور سے دیکھیں کہ یہاں پہ کیا ہو جاتا ہے، پھر یہاں پہ جو ہے گروتھ ڈسٹرپٹ ہو جاتی ہے، دے جنریٹ، یہاں پہ یہ کیا جنریٹ کر، ڈسٹارٹڈ کرسٹلائن جیومیٹری جنریٹ کرتے ہیں، ان کی ڈسٹرپ کیا ہوتے ہیں۔ if a sodium chloride ہے یہ 3 ڈائمینشنلی گرو کرتا ہے، سوڈیم آئن، کلورائڈ آئن، سوڈیم آئن، کلورائڈ آئن، یہاں پہ سوڈیم آئن، کلورائڈ آئن، سوڈیم آئن، کلورائڈ آئن، سوری کلورائڈ آئن، سوڈیم آئن، یہاں پہ جو ہے اگر آپ لوگ سوڈیم آئن، کلورائڈ آئن، سوڈیم آئن، کلورائڈ آئن، اسی طرح جو ہے اگر یہ گرو کرتا ہے 3 ڈائمینشنلی یو ول گیٹ اے کیوبیکل کرسٹل، کیوبیکل کرسٹل بنیں گے، کیوبیکل جو ہے شیپ کرسٹل جو ہوگی وہ بالکل کیوبیکل شیپ ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کے پاس اس میں امپیورٹیز، لیٹ سپوز جو ہے یہاں پہ یہ سوڈیم آئن ہے، یہ کلورائڈ آئن ہے، یہ سوڈیم آئن ہے، اور اس میں ایک امپیورٹی ٹریپ ہو جائے، یہ امپیورٹی ہے، لیٹ سپوز جو ہے اگر آپ لوگ دیکھیں اس میں ایک امپیورٹی ٹریپ ہو جائے، امپیورٹی، یہ امپیورٹی ہے، امپیورٹی کیا ہے، اس میں ٹریپ ہو جائے تو اب یہاں پہ گروتھ ہوگا، سوڈیم آئن، کلورائڈ آئن ایک دوسرے کے ساتھ پیک ہوتے جائیں گے، سوڈیم آئن، کلورائڈ آئن، سوڈیم آئن ہوں گے، لیکن یہاں پہ گروتھ سٹاپ ہوگی تو یہ 2 ڈائمینشنلی گرو کرے گا۔ اگر یہ 2 ڈائمینشنلی گرو کرتا ہے تو فلیٹ شیپ کرسٹل بنیں گے، فلیٹ شیپ کرسٹل بنیں گے۔ اگر آپ لوگ غور سے دیکھیں یہاں پہ جو ہے آپ لوگوں کے پاس جو ہے یہ جو ہے سوڈیم آئن، کلورائڈ آئن، سوڈیم آئن 3 ڈائمینشنلی گرو کرتا ہے اور اس میں امپیورٹی یہاں پہ بھی ٹریپ ہو گئے، امپیورٹی یہاں پہ 2 سائڈ پہ ٹریپ ہو گئے تو اٹ ول اونلی گرو ان اے سنگل سائڈ، ایک سائڈ سے ایک جو ہے ڈائمینشن، سنگل ڈائمینشن میں یہ گرو کرے گا۔ تو یہاں پہ جو ہے آپ لوگ غور سے نیگیٹو، یہ پازیٹو، یہ نیگیٹو، تو اگر سنگل ڈائریکشن میں یہ گرو کرتا ہے تو اٹ ول پروڈیوسز 1 ڈائمینشن گرو کرتا ہے تو یہاں پہ جو ہے آپ لوگوں کے پاس نیڈل شیپ کرسٹل جو ہے یہ پروڈیوس کرتا ہے، نیڈل شیپ۔ تو 10% یوریا، 10% یوریا اگر سولوشن میں پریزنٹ تو یہ ٹریپ ہوگا اور یہ کیا پروڈیوس کرے گا، نیڈل شیپ کرسٹلائن سبسٹانسز پروڈیوس کرے گا، تو یہ یوریا کیا امپیورٹیز ہے۔ So when impurities trap in the solid state، سالڈ اسٹیٹ میں جو ہے جب امپیورٹی تو یہ دے ڈسٹارٹ دا کرسٹلائن جیومیٹری اور ان کی وجہ سے میلٹنگ پوائنٹ ڈراپ ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں امپیورٹی ان سالڈ میلٹنگ پوائنٹ کو ڈراپ کرتے ہیں، امپیورٹیز جب ٹریپ ہوتے ہیں میلٹنگ پوائنٹ ڈراپ ہوتا ہے، اور امپیورٹی جب سولوشن میں لیکوڈ میں ڈیزالو ہوتے ہیں تو وہ بوائلنگ پوائنٹ کو انکریز کرتے ہیں۔ امپیورٹی ڈیزالو امپیورٹی بوائلنگ پوائنٹ کو انکریز کرتے ہیں، ٹریپ امپیورٹیز میلٹنگ پوائنٹ کو ڈیکریز کرتے ہیں، تو میلٹنگ پوائنٹ ڈیکریز ہوتا ہے اور بوائلنگ پوائنٹ جو ہے آپ لوگوں کے پاس انکریز ہوتا ہے۔ یاد رکھیں اس پوائنٹ کو۔ تو اگر امپیورٹیز ٹریپ ہوتے ہیں تو ڈسٹارٹڈ کرسٹلائن جیومیٹری، ڈسٹارٹڈ کرسٹلائن جیومیٹری تو یہاں پہ جو ہے میلٹنگ پوائنٹ کیا ہوتا ہے، یہ ڈراپ ہو جاتا ہے، تو یہ اس کی جو ہے ایک اندر پراپرٹی ہے۔
اگر آپ لوگ دیکھیں تو ایک another property that is called cleavage plane. ایک another property that is called cleavage plane. The planes along which a crystalline substances can be cut. The plane along which a crystalline substance, along which a crystalline substance can be cut. تو جن پلین کے ذریعے کرسٹلائن سبسٹانس کی کٹنگ کرتی ہیں ان پلینز کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کلیویج پلین کہتے ہیں. اگر آپ دیکھیں یہ سوڈیم آئن کلورائڈ آئن سوڈیم آئن کلورائڈ آئن سوڈیم آئن کلورائڈ آئن کلورائڈ آئن سوڈیم آئن کلورائڈ آئن سوڈیم آئن کلورائڈ آئن سوڈیم آئن سوڈیم آئن کلورائڈ آئن سوڈیم آئن کلورائڈ آئن سوڈیم آئن کلورائڈ آئن. اگر آپ دیکھیں کلورائڈ آئن سوڈیم آئن کلورائڈ آئن سوڈیم آئن کلورائڈ آئن سوڈیم آئن آپ لوگوں کے پاس ہے. If we have to increase the pressure on these two layer, اگر میں اس پہ پریشر انکریز کروں یہ لیئر ڈسٹرپٹ ہو جائیں گے. جب یہ لیئر ڈسٹرپٹ ہوں گے تو یہ پازیٹیو یہ نیگیٹیو یہ پازیٹیو یہ نیگیٹیو یہ پازیٹیو, ٹھیک ہے, اور یہاں پہ یہ نیگیٹیو یہ نیگیٹیو یہ پازیٹیو یہ نیگیٹیو یہ پازیٹیو یہ نیگیٹیو یہ پازیٹیو, یہ لیئر ڈسٹرپٹ ہوں گے. تو جب یہ لیئر جو ہے ڈسٹرپٹ ہوں گے تو نیگیٹیو یہ پازیٹیو یہ نیگیٹیو یہ پازیٹیو یہ نیگیٹیو یہ پازیٹیو یہ پازیٹیو یہ نیگیٹیو یہ پازیٹیو یہ نیگیٹیو یہ پازیٹیو یہ نیگیٹیو ہوں گے. یہ پازیٹیو نیگیٹیو اس نیگیٹیو کے سامنے آ رہا ہے, یہ پازیٹیو پازیٹیو کے سامنے آ رہا ہے, یہ نیگیٹیو, تو یہاں پہ بہت زیادہ ریپلشن جنریٹ, تو یہ دو لیئر سیپریٹ ہو جائیں گے. So the planes along which a crystalline substance can be cut into, cut کر لیتے ہیں, those planes are called cleavage plane. ان کو cleavage plane کہتے ہیں. اگر میں یہ پریشر یہاں پہ اپلائی کروں, اگر میں یہ پریشر ان دو لیئر پہ اپلائی کروں, ہیمر کروں اس کو, پریشر یہاں پہ اپلائی کروں, تو پھر یہ پازیٹیو اس پازیٹیو یہ نیگیٹیو اس نیگیٹیو یہ پازیٹیو اس پازیٹیو, تو یہ دو لیئر ایک سائڈ پہ چلے جائیں گے اور یہ جو 4 لیئر ہے دوسرے سائڈ پہ چلے جائیں گے. تو یہاں پہ جو ہے آپ لوگوں کے پاس کٹنگ ہو جائے گی. پہلے کیس میں یہاں پہ کٹنگ ہو گئی ہے. اندر پاسبلٹی یہ ہے کہ اگر میں ان 3 لیئر پہ پریشر اپلائی کرتا ہوں تو یہاں پہ جو ہے آپ لوگوں کے پاس کٹنگ ہو سکتی ہے, تو یہ لیئر اس لیئر کو ریپیل کرے ہوئے اس سے سیپریٹ ہو جائیں گے. So the planes along which a crystalline substance can be cut, so those planes are called cleavage plane. ان پلین کو ہم کیا کہتے ہیں؟ cleavage plane کہتے ہیں. cleavage plane ہمیشہ anisotropic ہوتے ہیں. Anisotropy کیا ہوتی ہے ابھی آ رہا ہے ٹاپک. The type of property of crystalline substances which is different in different direction. The type of property of crystalline substances which is different in different direction, so such a type of property is called, اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ Metals have no cleavage plane. یاد رکھیں metals have no cleavage plane. metals spread ہوتے ہیں, no cleavage plane, ان میں cleavage plane نہیں ہوتا. metals تو لیٹ سپوز سوڈیم ہے, پوٹاشیم ہے, روبیڈیم ہے, میٹل spread ہوتے ہیں, ان کے شیٹس بنتے ہیں, تو اس لیے ان کا جب آپ اس کو ہیمر کرتے ہیں, اس پہ پریشر اپلائی کرتے ہیں تو ان کے کلیویج پلین نہیں بنتے, تو اس میں کلیویج پلین نہیں ہوتا. اوکے, نیکسٹ ہے اگر آپ لوگ غور سے دیکھیں تو میں ایک اور پراپرٹی کو, دیٹ از کال این آئسوٹروپک پراپرٹی. این آئسوٹروپک پراپرٹی, این آئسوٹروپک پراپرٹی, the property of crystalline substances which is different in different directions. The property of a crystalline substance, crystalline substances which is different in different directions. جو different ہو, different direction میں جو directional dependent property ہوتی ہے, in different direction which is different in different direction is called an isotropic property. اس کو an isotropic property یہی کہتے ہیں. تو فار ایگزامپل میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں کہ اگر آپ لوگ دیکھیں یہاں پہ جو ہے ریفریکٹیو, اس کی جو ایگزامپل ہے ریفریکٹیو انڈیکس جو ہے ان آئسوٹروپک ہوتا ہے کرسٹلائن سبسٹانسز کا. سیکنڈ پوائنٹ جو ہے اگر آپ لوگ دیکھیں تھرمل کوفیشنٹ آف ایکسپینشن, تھرمل کوفیشنٹ آف ایکسپینشن جو ہے یہ بھی جو ہے اگر آپ لوگ دیکھیں تو ان آئسوٹروپک ہوتا ہے. دا تھرڈ پوائنٹ اگر آپ لوگ دیکھیں دا الیکٹریکل کنڈکٹیوٹی آف گریفائٹ, الیکٹریکل کنڈکٹیوٹی آف گریفائٹ کی جو الیکٹریکل کنڈکٹیوٹی ہے تو وہ بھی جو ہے اگر آپ لوگ دیکھیں اس کو بھی ہم یہاں پہ کلیویج پلین میں نے آلریڈی ڈسکس کر لیا. تو کرسٹلائن سبسٹانسز کی وہ پراپرٹی ریفریکٹیو انڈیکس تھرمل کوفیشنٹ آف ایکسپینشن. اگر آپ لوگ دیکھیں آپ لوگوں کے پاس ایک کرسٹلائن سبسٹنس ہے, میں اس طرح ایکسپریشن کرتا ہوں کہ یہ کرسٹلائن سبسٹنس ہے, یہاں پہ جو ہے آپ لوگوں کے پاس کیا ہے, کیٹائن ہے, کیٹائن, یہاں پہ ایڈائن,
یہاں پہ جو ہے A9, یہاں پہ کیٹائن, یہاں پہ جو ہے اگر آپ دیکھیں کیٹائن, یہاں پہ A9, یہاں پہ کیٹائن, اور یہاں پہ اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہ A9 ہے. اگر میں اس سے لائٹ پاس کرتا ہوں تو جب لائٹ ریئر میڈیم سے آ رہا ہو, ڈینسر میڈیم سے پاس ہو, یہ لائٹ ہے, اور یہاں پہ ریئر میڈیم سے آ رہا ہو, ڈینسر میڈیم سے پاس ہو رہا ہو, تو یہاں پہ جو ہے اس کے سامنے جو پارٹیکلز آ رہے ہیں پازیٹیو پارٹیکل, تو یہ لائٹ یہاں پہ پاس ہوگا, تو یہ ریز جو ہے پاس ہو رہا ہے, اور اس کے سامنے صرف پازیٹیو پارٹیکل آ رہے ہیں, تو یہ لائٹ ریفریکٹ ہوگا, اس کی ریفریکشن ہوگی, اینگل آف ریفریکشن آپ لوگ جانتے ہیں. اگر آپ لوگ دیکھیں, اگر یہ لائٹ آ رہا ہے یہاں سے, اور یہاں سے جو ہے یہ پاس ہو رہا ہے, یہ جو ہے ایک اندر ریڈیشن ہے, وہی لائٹ ہے, اور یہاں پہ اس کے سامنے نیگیٹیو آ رہے ہیں. اگر آپ لوگ دیکھیں, یہاں سے جو ہے یہ لائٹ آ رہا ہے, اور اس کے سامنے جو ہے یہ پازیٹیو, اس کے سامنے جو ہے پازیٹیو نیگیٹیو جو ہے پارٹیکلز آ رہے ہیں. تو اگر آپ دیکھیں اس فوٹان, یہ لائٹ جب پاس ہوتا ہے صرف پازیٹیو کو فیس کرتے ہیں, تو یہاں پہ اینگل آف ریفریکشن, یہاں پہ اینگل آف ریفریکشن, یہاں پہ اینگل آف ریفریکشن ان سے ڈفرنٹ ہوگی. یہ تینوں ڈفرنٹ, 3 ڈفرنٹ ٹائپس آف اینگل آف ریفریکشن. ایک ہی کرسٹل ہے, اس میں 3 اینگل آف ریفریکشن آپ کو مل رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اینگل آف ریفریکشن ان کرسٹلائن سبسٹانس از ڈفرنٹ ان ڈفرنٹ ڈائریکشنز, ڈفرنٹ ڈائریکشنز. 3 اینگلز آف ریفریکشن مل رہے ہیں. It means کہ یہاں پہ آپ لوگوں کے پاس یہ پراپرٹی ڈائریکشن ڈیپینڈنٹ ہے ان crystalline substance. That's why we call it as anisotropic. So the optical property of crystalline substances جو کیا ہوتی ہے, یہ جو ہے آپ لوگ یاد رکھیں anisotropic, ڈائریکشن ڈیپینڈنٹ ہے. thermal coefficient of expansion, یہ ایک میٹل ہے, اور یہاں پہ جو ہے یہ ایک دوسرا میٹل ہے, بالکل سیم میٹل کا سائز اور لینتھ لیتا ہوں. ایک میٹل کو یہاں سے ہیٹ کرتا ہوں, یہاں سے ہیٹنگ کرتا ہوں, اور دوسرے میٹل کو یہاں سے ہیٹ کرتا ہوں, مڈ سے ہیٹ کرتا ہوں. 2 میٹلز ہیں, بالکل ایک ہی میٹلز ہیں, لیکن لینتھ بھی سیم ہے. ایک میٹل کو یہاں سے ہیٹ لگا لیتا ہوں, اس کو ہیٹنگ کرتا ہوں, دوسرے میٹل کو مڈ سے ہیٹ کرتا ہوں. جب اس کو یہاں سے ہیٹ کرتا ہوں تو یہ ایکسپینڈ ہوتا ہے, تھرمل کوفیشنٹ آف ایکسپینشن, اس میں اس کے لینتھ میں اتنا چینج آتا ہے. جب اس کو یہاں سے ہیٹ کرتا ہوں تو یہاں پہ جو ہے اس میں اتنا ایکسپینشن آ جاتی ہے. میں جنرل لکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ جو ہے اتنا ایکسپینشن آ رہا ہے. جب میں ان دونوں لینتھ کی کمپیریزن کرتا ہوں, جب دونوں لینتھ کی جو ہے کمپیریزن کرتا ہوں, تو میں دیکھتا ہوں کہ ایک دوسرے کے ساتھ میچ نہیں کرتے. یہ زیادہ ایکسپینشن ہے اور یہاں پہ کم ایکسپینشن ہے, یہاں پہ زیادہ ایکسپینشن, یہاں پہ کم ایکسپینشن ہے. تو یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو تھرمل کوفیشنٹ آف ایکسپینشن ہے, ایک ہی میٹل کے 2 ڈفرنٹ ڈائریکشن سے اگر میں ہیٹ کرتا ہوں تو یہ ڈفرنٹ ویلیو دے رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ ڈائریکشن ڈیپینڈ ہے, تو یہ انائسوٹروپک پراپرٹی ہے, یہ انائسوٹروپک پراپرٹی. تو تھرمل کوفیشنٹ آف ایکسپینشن فار دا میٹل اس کیا ہے, یاد رکھیں یہاں پہ جو ہے اس تھرمل کوفیشنٹ آف ایکسپینشن فار دا میٹل از انائسوٹروپک پراپرٹی ہے. نیکسٹ ہے, اگر میں یہاں پہ دیکھوں ایک اندر پراپرٹی گریفائٹ ہے, تو گریفائٹ کے لیے اسٹرکچر اگر آپ لوگ دیکھیں, یہ گریفائٹ کے لیے کہ گریفائٹ میں جو ہے کاربن sp2 ہائبرڈائز ہوتا ہے, یہ کاربن ہے اور ہیگزاگونلی ارینج ہوتا ہے. یہاں پہ جو ہے یہ کاربن ہے, ہیگزاگونلی جو ہے اس میں ارینج ہوتا ہے, اور یہ sp2 ہائبرڈائز ہے. یہاں پہ جو ہے اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہ جو ہے کاربن ہے, اور اس کاربن کو اگر ہم ڈسکرائب کرتے ہیں تو یہ جو ہے اس میں ہیگزاگونل ارینجمنٹ آف جو ہے ہیگزاگونل ارینجمنٹ ہے, ہیگزاگونل ارینجمنٹ ہے. تو پلیز اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہ کاربن sp2, یہ کاربن sp2, یہ کاربن sp2, یہ کاربن sp2, یہ کاربن sp2 ہے. اسی طرح اگر میں یہاں پہ ایکسپریس کرتا ہوں کہ یہ آپ لوگوں کے پاس کیا ہے, graphite is a good conductor of current. graphite is a good conductor of current. graphite کیا ہے, is a good conductor of current. یہ good conductor ہے کرنٹ کا. یہ کاربن sp2, یہ بھی 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 sp2. اگر آپ دیکھیں یہاں پہ بھی sp2, یہاں پہ بھی sp2, یہاں پہ بھی sp2 ہے. الیکٹران 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 الیکٹران, یہاں پہ الیکٹران 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 الیکٹران, ہر جگہ پہ الیکٹران پریزنٹ ہے. یہاں پہ sp2 جو انہائبرڈائز آربیٹل اس میں الیکٹران پریزنٹ ہے. تو آپ لوگوں نے یہ ورڈ سنا ہوگا کہ گریفائٹ از گڈ کنڈکٹر آف کرنٹ ان پیرالل لیئر. پیرالل لیئر میں یہ گڈ کنڈکٹر آف کرنٹ ہے.
पैरेलल लेयर में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि जो है अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के हैं, तो पैरेलल लेयर में इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ करंट, बट परपेंडिकुलर लेयर में सिग्मा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, दे आर नॉन कंडक्टर, ये नॉन कंडक्टर होता है। तो ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ करंट इन पैरेलल लेयर, पैरेलल लेयर में जो है ये गुड कंडक्टर होता है, लेकिन परपेंडिकुलर लेयर में, परपेंडिकुलर लेयर में जो है ये नॉन कंडक्टर होता है, नॉन कंडक्टर है। इसका मतलब ये कि एक ही ग्रेफाइट है और उसके जो है पैरेलल लेयर में वो कंडक्ट करता है, लेकिन परपेंडिकुलर में सिग्मा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, देयर इज नो कंडक्शन, सो द कंडक्शन इज ड्यू टू द पाई इलेक्ट्रॉन्स जो कि पैरेलली एक दूसरे को अरेंज होते हैं। तो ये प्रॉपर्टी जो है क्या है, जो है डायरेक्शन डिपेंड है। तो द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ग्रेफाइट इज क्या है, ये आप लोग प्लीज देखें, एनिसोट्रोपिक है। द थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ मेटल इज, ये क्या है, एनिसोट्रोपिक प्रॉपर्टी है। और अगर आप लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, यहां पे क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये भी एनिसोट्रोपिक प्रॉपर्टी है, तो ये भी एनिसोट्रोपिक प्रॉपर्टी। तो इन प्रॉपर्टीज को अगर आप लोग देखें, ये ऐसी प्रॉपर्टी है जो इस क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस की, जो कि किस चीज पे डिपेंडेंट है, जो कि डिपेंड है ऑन द डायरेक्शन, जो कि डायरेक्शनल डिपेंडेंट है। तो क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस की वो प्रॉपर्टी जो कि डायरेक्शन डिपेंडेंट हो, उनको इन आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी से डिस्क्राइब करते हैं। मेटल जो है, मेटल आर जो है इन आइसोट्रोपिक, मेटल की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो आइसोट्रोपिक होती है। मेटल की एनिसोट्रोपिक प्रॉपर्टी सिर्फ थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है, लेकिन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उसकी क्या होगी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो इसकी आइसोट्रोपिक होगी, याद रखिए इस पॉइंट को। तो ये इसके जो है डिफिनेशंस है, और इसमें जो है एक अनदर डिफिनेशन की तरफ आते हैं, दैट इज कॉल्ड आइसोमॉर्फ, दैट आर कॉल्ड आइसोमॉर्फ, उनको आइसोमॉर्फ कहते हैं। तो आइसोमॉर्फ क्या होते हैं, यहां पे जो है इसको डिफाइन करते हैं कि अगर आप लोग गौर से देखें, डिफरेंट सब्सटेंसेस, डिफरेंट सब्सटेंसेस, डिफरेंट सब्सटेंसेस, अगर आप देखें डिफरेंट सब्सटेंसेस हैविंग सिमिलर केमिकल जो है, हैविंग सिमिलर जो है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री हो, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हो, हैविंग सिमिलर क्रिस्टलाइन जो है ज्योमेट्री हो, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हो, तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम आइसोमॉर्फ सब्सटेंसेस कहते हैं। द सब्सटेंसेस हैविंग सिमिलर क्रिस्टलाइन ज्योमेट्री, जिनकी क्रिस्टलाइन ज्योमेट्री सिमिलर हो, डिफरेंट सब्सटेंसेस हो, और उनकी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो है क्या हो, वो सिमिलर हो, सो दे आर कॉल्ड आइसोमॉर्फ टू ईच अदर, उनको हम क्या कहते हैं, एक दूसरे के आइसोमॉर्फ से उनको यह डिस्क्राइब करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसकी जो एग्जाम्पल है, तो सोडियम क्लोराइड इज आइसोमॉर्फ टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये भी क्यूबिकल शेप है, इसका स्ट्रक्चर क्यूबिकल शेप है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का भी क्यूबिकल शेप है, इन दोनों के क्यूबिकल क्रिस्टलाइन, तो ये दो डिफरेंट सब्सटेंसेस है, लेकिन इनके क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर सिमिलर होते हैं। तो डिफरेंट सब्सटेंसेस हैविंग सिमिलर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आर कॉल्ड आइसोमॉर्फ, इनको हम क्या कहते हैं, आइसोमॉर्फ कहते हैं। अगर आप लोग गौर से देखें, पोटेशियम नाइट्रेट इज आइसोमॉर्फ टू सोडियम नाइट्रेट, ये इसके लिए एग्जांपल है, पोटेशियम नाइट्रेट इसकी एग्जांपल है। अगर आप लोग जो है देखिए, यहाँ पे ये जिंक ऑक्साइड है और यहाँ पे ये कैडमियम सल्फाइड है, तो ये एक दूसरे के आइसोमॉर्फ हैं। आइसोमॉर्फ को हम अगर आप लोग देखें, तो आइसोमॉर्फ में जो है द रेशियो ऑफ कंबाइंड एलिमेंट जो है वो 1:1, 1:1, इन दोनों में, सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड में 1:1, इनमें रेशियो ऑफ कॉम्बिनेशन क्या, ये सेम है। पोटेशियम नाइट्रेट को अगर आप लोग देखें 1 है 3 है, और यहां पे सोडियम नाइट्रेट को अगर आप लोग देखें, तो यहां पे ये 1 है और ये 3 है। सो आइसोमॉर्फ हैव सिमिलर रेशियो ऑफ कंबाइंड एलिमेंट, हैव सिमिलर रेशियो ऑफ कंबाइंड एलिमेंट। तो जो कंबाइंड एलिमेंट्स होते हैं उनका जो रेशियो ऑफ कॉम्बिनेशन होता है वो सिमिलर होता है। दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, दे हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी एक दूसरे डिफरेंट होते हैं और इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज भी एक दूसरे से क्या होते हैं, दे हैव जस्ट ओनली जो है सिमिलर रेशियो ऑफ कॉम्बिनेशन एंड सिमिलर स्ट्रक्चर इनका होता है। तो आइसोमॉर्फ डिफरेंट सब्सटेंसेस having same crystalline structure are called isomorph to one another। एक अनदर प्रॉपर्टी है जिसको पॉलीमॉर्फ कहते हैं। पॉलीमॉर्फ क्या होते हैं, तो डिफरेंट जो है, अगर आप लोग देखें एक कंपाउंड, द एग्जिस्टेंस ऑफ ए कंपाउंड in more than one crystalline structure, compound in more than one crystalline structure, in more than one crystalline structure, एक कंपाउंड का
more than one crystalline structure में coexist करना is known as polymorphism. इसको polymorph कहते हैं. तो poly का मतलब है many and morph का मतलब है shape. तो अगर आप लोग देखें तो polymorph substances जो होती हैं, तो let's suppose अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि यहाँ पे पोटाशियम नाइट्रेट है, तो पोटाशियम नाइट्रेट का जो है अगर आप देखें तो ये रोम्बोहेड्रल फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, रोम्बोहेड्रल फॉर्म में, एंड इट आल्सो एग्जिस्ट इन ऑर्थोरोम्बिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है. तो ये दो क्रिस्टलाइन फॉर्म में जो है कोएग्जिस्ट करता है नेचर में. पोटाशियम नाइट्रेट रोम्बोहेड्रल फॉर्म में भी कोएग्जिस्ट करता है और रोम्बोहेड्रल फॉर्म में. इसी तरह सिल्वर नाइट्रेट जो है अगर आप लोग देखिए तो यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट को अगर आप देखिए तो ये भी जो है रोम्बोहेड्रल फॉर्म में और ऑर्थोरोम्बिक फॉर्म में कोएग्जिस्ट करता है. तो सिल्वर नाइट्रेट और पोटाशियम नाइट्रेट एक दूसरे को तो आइसोमॉर्फ है, एक दूसरे को क्या है, आइसोमॉर्फ है. लेकिन रोम्बोहेड्रल फॉर्म और ऑफ द पोटाशियम नाइट्रेट ऑर्थोरोम्बिक फॉर्म का क्या है, इसका पॉलीमार्फ है. तो इसको पॉलीमार्फ कहते हैं. ऑर्थोरोम्बिक फॉर्म रोम्बोहेड्रल और ऑर्थोरोम्बिक फॉर्म ऑफ पोटाशियम नाइट्रेट एक दूसरे को पॉलीमार्फ है. रोम्बोहेड्रल फॉर्म और ऑर्थोरोम्बिक फॉर्म ऑफ सिल्वर नाइट्रेट एक दूसरे को क्या है, ये एक दूसरे को आइसो पॉलीमार्फ जो है. पॉलीमार्फ है और से देखिए डिफरेंट, यहाँ पे जो है इनकी जो डिफरेंट है तो दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज. इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, वो डिफरेंट होंगी फिजिकल प्रॉपर्टीज, बट दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज. इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगी सिमिलर होगी. सो दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सिमिलर होगी. एंड दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी डिफरेंट होगी. तो पॉलीमार्फ क्योंकि ये सेम सब्सटेंसेस है, सो दे हैव केमिकल प्रॉपर्टीज इनके सेम होगी, लेकिन कंपाउंड्स की जो आप लोग याद रखें इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगी वो एक दूसरे सिमिलर होगी, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी. एक अनदर है जिसको हम एलोट्रॉपी कहते हैं. द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट, the existence of an element in more than one crystalline structure. अगर मैं एलिमेंट की बात करता हूं तो फिर एलोट्रॉपी है, अगर मैं कंपाउंड की बात करता हूं तो फिर पॉलीमॉर्फिज्म है. The existence of an element in more than one crystalline structure, more than one crystalline structure, more than one crystalline structure is known as, इसको हम क्या कहते हैं, एलोट्रॉपी कहते हैं. स्ट्रक्चर इज नोन एज एलोट्रॉपी. तो अगर आप लोग गौर से देखें तो यहां पे जो है मैं व्हाइट फास्फोरस लिखता हूं, व्हाइट फास्फोरस P4 और रेड फास्फोरस एक दूसरे के क्या है, इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म है. अगर आप लोग देखें मैं यहां पे जो है ग्रे 10 लिखता हूं, ग्रे 10. तो अगर हम एक लिखते हैं ग्रे 10, ठीक है, और एक है व्हाइट 10, तो ये एक दूसरे के क्या है, व्हाइट 10, एक दूसरे के जो है इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म है. अगर आप लोग कार्बन है तो कार्बन का जो है अगर मैं यहां पे लिखता हूं बकी बाल्स, तो बकी बाल्स, डायमंड और ग्रेफाइट जो है अगर आप लोग देखें तो ये इनके जो है क्या एक दूसरे के इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म है. दीज आर द इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म. तो इफ अ कंपाउंड जो है, इफ अ कंपाउंड को एग्जिस्ट इन स्ट्रक्चर मोर देन वन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर नेचर में, तो इसको पॉलीमॉर्फिज्म. इफ एन एलिमेंट जो है को एग्जिस्ट करते हैं मोर देन वन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, देन इट इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम जो है एलोट्रॉपी कहते हैं. तो एक एलोट्रॉपी है और एक जो है अगर आप लोग देखें तो पॉलीमॉर्फिज्म है. तो पॉलीमॉर्फिज्म का जो कांसेप्ट है मोस्ट जो है इसको कंपाउंड पे अप्लाई करते हैं. अगर आप लोग ये इसको एलिमेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एलोट्रॉपी जो है कंपाउंड पे अप्लाई नहीं होगा, ये सिर्फ एलिमेंट के लिए होगा. एक अनदर जो है यहाँ पे है और दैट इज नोन एज ट्रांजिशन टेम्परेचर. ट्रांजिशन टेम्परेचर जो है एक अनदर टेम्परेचर जो है, इसको डिस्कशन करते हैं कि जिस टेम्परेचर पे द ट्रांजिशन टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट which two crystalline substances जो है, at which two crystalline substances coexist in equilibrium, at which a crystalline substance coexist in जो है, at which two crystalline structure of a substance coexist in equilibrium. That temperature is known as transition temperature. उसको ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं. उसको क्या कहते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं. तो सल्फर का जो ट्रांजिशन टेम्परेचर है 13.2 है. अगर आप लोग देखें, सॉरी ये स्टेनस का, नॉट सल्फर का, ये स्टेनस का 13.2 जो है. तो एक व्हाइट 10 होते हैं, ग्रे 10 होते हैं, और इस व्हाइट 10 और ग्रे 10 जो है 13.2 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है क्या कहते हैं, कोएग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम. अगर आप टेम्परेचर को जो है 13.2 से इंक्रीज करते हैं तो फिर आपके पास क्या होगा, मोनोक्लिनिक फॉर्म होगा. अगर आप 13.2 से डिक्रीज करते हैं तो फिर ये जो है क्या होगा, ये आप लोगों के पास क्यूबिकल शेप होगा. तो आप लोगों ने प्लीज इन पॉइंट को ध्यान में रखना है
کہ یہاں پہ 13.2 جو ہے اس کے لیے کیا ٹرانزیشن ٹمپریچر ہے. اگر آپ لوگ دیکھیں یہاں پہ سلفر کے لیے تو سلفر کے لیے 95.5 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. 95.5 ڈگری سینٹی گریڈ اس کا ٹمپریچر ہے. اگر آپ لوگ جو ہے پوٹاشیم نائٹریٹ کو دیکھیں تو پوٹاشیم نائٹریٹ کے لیے 128.5 ڈگری سینٹی گریڈ اس کا کیا کرسٹر ہے. نو ٹرانزیشن ٹمپریچر از ناٹ اے میلٹنگ پوائنٹ ٹمپریچر. ٹرانزیشن ٹمپریچر جو ہے ٹرانزیشن ٹمپریچر can only affect the phases angle. یہاں پہ یہ can only affect phases angle. phases angle کو یہ افیکٹ کر سکتے ہیں. سیکنڈ پوائنٹ phases length کو افیکٹ کر سکتے ہیں اور دونوں کو کر سکتے ہیں. اور جو ہے تھرڈ میں جو ہے دونوں کو کر سکتے ہیں. phases angle کو بھی کر سکتے ہیں, phases angle بھی افیکٹ ہو سکتے ہیں اور phases length بھی افیکٹ ہو سکتے ہیں. یہ دونوں کو چینج کر سکتا ہے لیکن یہ melting point ٹمپریچر نہیں ہے. if a crystalline substance ایک سبسٹنس ہے, ایک سالڈ ہے اور اس کے تین جو ہے پولیمارفک فارم ہے, اے بی سی فارم میں کو ایگزسٹ کرتا ہے, تو ہاؤ مینی ٹرانزیشن ٹمپریچر؟ دو ٹرانزیشن ٹمپریچر اس کے لیے پاسبل ہے. if a substance coexist in nature in 3 crystalline structure, اگر ایک سبسٹانس 3 کرسٹلائن سٹرکچر میں جو ہے نیچر میں کوئی ایگزسٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے کتنے ٹرانزیشن ٹمپریچر پاسبل ہے؟ اس کے لیے 2 ٹرانزیشن ٹمپریچر پاسبل ہے. تو 2 ٹرانزیشن سبسٹانس. تو if a substance have 3 crystalline structure تو 2 اس کے لیے کیا پاسبل ہے؟ اس کے لیے ٹرانزیشن. if a substance is جو ہے اس کے 2 crystalline structure ہے, a single transition temperature اس کے لیے پاسبل. ٹھیک ہے, تو پلیز یہ بیسک ڈیفینیشنز ہیں, ان ڈیفینیشنز کو آپ کو کلیئر کریں اور باقی انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ لوگ کے ساتھ ڈسکشن کریں. اوکے, تھینک یو.